کوئی نہیں رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ قوانین مقرر کیے ہیں جن میں واجبات ہیں، محرمات ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں اور اس کے علاوہ اخلاقیات ہیں۔ لیکن صرف قوانین مقرر نہیں کرتی بلکہ ان قوانین پر عمل کرنے کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ آپ ان قوانین پر عمل کریں گے، واجبات کو بجا لائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے، محرمات سے بچیں گے تو آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ محرمات کو، حرام کاموں کو بجا لاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ اس سے متعلق آیات ہیں، احادیث ہیں جو ہمیں بیان کر رہی ہیں، ہمارے لیے احکام کو واضح اور روشن کر رہی ہیں۔ تو انہیں چیزوں میں سے ایک چیز جس کی تاکید قرآن نے بھی کی ہے، پیغمبر کی احادیث نے بھی کی ہے، وہ آل بیت سے محبت ہے۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے آل بیت سے محبت کو اسی طرح ضروری قرار دیا جس طرح نماز، جس طرح روزہ ہے، جس طرح حج ہے، اور آل بیت کے دشمنوں سے دوری کو بھی ضروری قرار دی۔ اور اگر آپ آل بیت کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں گویا آپ حرام کام کر رہے ہیں، گویا آپ حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ذرا برابر یزید سے متعلق نرم گوشہ آ جاتا ہے، پیار تو دور کی بات ہے، نرم گوشہ آ جاتا ہے، امیر شام سے متعلق نرم گوشہ آ جاتا ہے، تو یہ نرم گوشہ آنا گناہ بن سکتا ہے، اور یہ اگر اس سے پلٹنا چاہیں تو توبہ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آل بیت سے محبت کیا جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس سے بھی محبت کریں، اس سے متعلقہ چیزوں سے بھی محبت کریں، جو چیزوں کو نسبت ہے ان سے بھی محبت کریں، اور اس کے دشمن کی سے دشمنی کا اظہار کریں۔ ورنہ محبت مکمل نہیں ہوتی کہ انسان یہ کہے کہ خدا سے بھی محبت ہے اور شیطان کو بھی چاہتا ہے، پیغمبر سے بھی محبت ہے اور ابو جہل سے بھی محبت ہے، پیغمبر سے بھی پیار ہے اور ابو لہب سے بھی پیار ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ مکمل محبت نہیں ہوتی، بلکہ محبت ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک اگر ہے نہیں دوسرا نہیں ہے۔ اب یہ محبت ہے جو آل بیت سے لوگ سوال کرتے ہیں۔ شریعت جب آ گئی، نماز واجب ہو گئی، روزہ ہم نے بجا لا لیا، احکام بجا لائے، تو یہ محبت کی کیا ضرورت ہے آل بیت سے؟ محبت کی ضرورت ہے کیونکہ پیغمبر نے بھی نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھا ہے، تو ساتھ اپنی آل بیت سے محبت کا اظہار رکھیے۔ ایک نمبر دو، ہر قانون اور ریگل کے لیے عملی نمونے کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی عملی نمونہ نہیں ہوگا تو بات آگے نہیں بڑھی۔ خود خدا نے اس طرح کیا ہے کہ کتابیں نازل کی ہیں، اس پر اکتفا نہیں کیا، کتابوں کے ساتھ انبیاء بھیجے ہیں، صالحہ بھیجے ہیں، صدیقین بھیجے ہیں، تاکہ وہ ہستیاں، وہ لوگ ان کتابوں میں موجود احکام کو، قوانین کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں۔ اس لیے نبی کا معاشرے میں ہونا ضروری تھا۔ کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو نبی آیا ہو لیکن پہاڑ میں بیٹھ گیا ہو، معاشرے میں زندہ نہ رہا ہو، معاشرے میں اس نے عملی نمونہ پیش نہ کیا ہو، پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا ہو۔
بس اہل بیت سے محبت کرنا دو وجہ سے، ایک تو حکم ہے الہی، دوسرا ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ جب ان سے محبت کریں گے تو پھر ہماری چاہت ہوگی نماز کی طرف، روزے کی طرف۔ اور یہی اختلاف ہے شیعہ میں دوسرے فرقوں میں۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا ہر حکم آل بیت سے ہے، جس طرح انہوں نے بجا لایا اس طرح ہم اس کو بجا لا رہے ہیں، کیونکہ اصل میں معیار و میراق نبی کی ذات پاک ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی تک پہنچنے کے دو سورسز ہیں، آل بیت اور صحابہ اکرام۔ جہاں اختلاف ہو جائے تو آل بیت کو ترجیح اصل ہے، جہاں سمجھ آ رہی ہے کہ شیعہ و سنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو وہاں پر آل بیت کی بات کو ترجیح دی جائے گی، اس کو پریفر کیا جائے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن، کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 مقام پر فائدہ مند ہوگی۔ اس دنیا میں تو فائدہ دے ہی دے گی، لیکن آخرت کے 7 مقام ہیں جہاں پر یہ فائدہ دے گی۔ احوالہن عظیم، یہ 7 ایسے مقام ہیں جو سخت مقام ہیں، مشکل مقام ہیں۔ عند الوفات، موت کے وقت اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ فی القبر، قبر میں فائدہ دے گی۔ عند النشور، محشر کے دن فائدہ دے گی۔ عند الکتاب، جب کتابیں نام اعمال پکڑائے جائیں گے۔ وعند الحساب، حساب کے وقت فائدہ دے گی۔ عند المیزان، جب ترازو لگایا جائے گا اعمال کا وہاں فائدہ دے گی۔ عند الصراط، پل صراط پر جو ہے یہ اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ اور یہ ایسے مقام ہے جہاں پر اور کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، اولاد آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، دوست و احباب آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، پیسے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، پراپرٹی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، ناروے کی نیشنلٹی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس طرح ایئرپورٹ پہ فائدہ ملتا ہے اس کا، یہ کہ آپ لائنس کے بغیر چلے جاتے ہیں، آپ کی لائن علیحدہ ہے۔ وہاں اگر لائن علیحدہ اگر ہوگی نا تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی ہوگی۔ بس اہل بیت سے محبت کیا ہے؟ وہ معیار اور میلاک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ صرف نعرے لگا دینا، صرف کہہ دینا کہ اہل بیت سے محبت ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے نا، 1000 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر، دل سے توبہ نہ کرے نا، اس کو استغفر اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ وہ ہم مثال دیتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ سارا دن حلوہ کرے نا، منہ میٹھا نہیں ہوگا جب تک کھائیں گے نہیں۔ جی، اہل بیت کی محبت تب آشکار و عیاں ہوگی کہ آپ کے اعضاء و جوارح سے، آپ کی زبان مبارک سے اس کے آثار دکھائی دیں، آپ کے مال میں اس کے آثار دکھائی دیں۔ دن رات سیک لیو لے کر کے کالا کام کریں، پیسوں کا انبار لگا دیں، اتنے پیسے ہو جائیں کہ مومنین کو مانتے رکھنا چاہتے ہیں پیسوں لفافوں میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کہیں میرے دل میں محبت ہے۔ کس کی محبت ہے؟ کہ علی کی، جو سوکھی روٹی کھاتا تھا۔ جی، کس کی محبت ہے؟ حسن علیہ السلام کی، جن کا لنگر صبح و شام لگا رہتا تھا۔ بس محبت صرف کرنے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، صرف زبانی اس کو بیان کرنے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے کردار میں محبت دکھائی دے۔ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ فلاں کھلاڑی کے فین ہے، وہ جو ہے اس ٹائم پہ ورزش کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں جی۔ فلاں کھلاڑی کے فین ہے، وہ فلاں چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جی، میں بھی کرتا ہوں۔ وہ فلاں قسم کا کولا پیتا ہے جی، میں بھی پیتا ہوں۔ کم از کم، حالانکہ جو اہل بیت کا محب ہے اس سے بڑھ کر اسے ہونا چاہیے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جی، کہ انسان جب محبت کا اظہار کر رہا ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہہ رہا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہا ہے، تو اس کے کردار، اس کے عمل سے اس کی جھلک دکھائی دے۔
صبح و شام کے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں میں، لیکن کردار میں کام وہی کر رہے ہیں جو اہل بیت کے دشمن کر رہے ہیں جی۔ بہن کا مال غصب کر رہا ہے روزانہ جی، بر فلانے تے لعنت جی۔ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم کسی پر لعنت، ہم اس لیے بھیج رہے ہیں لعنت کسی پر بھی کہ اہل بیت کا حق غصب کیا ان لوگوں نے جی، اور خود ہم بہنوں کا حق غصب کر لیں، دوسروں کا مال ہتھیال ہے، ٹائم کی مزدوری لے رہے ہیں، اس ٹائم میں کام نہیں کر رہے، کام چوری کر رہے ہیں، موبائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا ان کا خیال نہیں رکھ رہے، تو کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی سچی محبت نہیں ہے، یہ صرف دکھلاوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ کانوں میں بھی، پاؤں میں بھی، ہاتھوں میں بھی ترتیب سے 6-7 کڑے جو ہے پہن لیں جی۔ وہ ایک دفعہ یہاں مومن آ گئے تو میں شروع میں آیا، انہوں نے 8-9 کڑے پہنے ہوئے تھے جی، اور جب بھی سجدے رکوع میں جاتے تو ان کی آواز آتی تھی، تو مومنین ڈسٹرب ہوئے نماز میں نا، تو بعد میں ایک مومن نے کہا کہ بھائی جو ہے یہ کہ کیا ہے تمہارا کڑے تم پہن کر آ گئے ہو۔ دوسرا ساتھ والا مومن تو اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے سمجھا کہ موبائل کا کہہ رہا ہے، اس نے کہا ان کو کہا کریں سائلنس پر لگا دیا کریں۔ میں نے کہا کڑے کو کہاں سائلنس پہ لگائے گا جی؟ ہم سمجھتے ہیں یہ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت وہ محبت آپ نے کرنی ہے جس کا خود اس انداز سے کرنی ہے جس کا اہل بیت نے کہا۔ اہل بیت کا محب کون تھا؟ عمار یاسر جی۔ کون تھا؟ ابو ذر غفاری۔ کون تھا؟ سلمان فارسی۔ کون تھا؟ مقداد۔ کیا ابو ذر کی طرح آپ کر سکتے ہیں کہ مولا کے کہنے پر، مولا کی حمایت میں بھوک اس نے کاٹی ہے، جلاوطنی اس نے کاٹی ہے، دشمن کی دھمکیاں برداشت کی ہیں؟ دشمن نے کیا کیا کہ ایک سونے کی تھیلی، اس زمانے میں انہیں اشرفیاں کہتے تھے، سونے کے سکے جو آج آپ کہیں گے، بھری ہوئی ابو ذر کو بھیج دی کہ علی کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو کہنے لگا کہ تو مجھے بہت سستا خرید رہا ہے جی، اتنی قیمتی چیز چھوڑ کر میں یہ چیزیں لے لوں جی؟ کہا تو نے پہچانا نہیں ہے ابو ذر کو جی؟ تو نے کیا سمجھا کہ میں تھیلی لے کر علی کو چھوڑ دوں گا؟ وہ غلام جو تھیلی لے کر آیا تھا نا، اس نے کہا ابو ذر کو، ابو ذر مجھ پر احسان کریں، یہ تھیلی لے لیں، کیونکہ خلیفہ نے یہ کہا ہے کہ ابو ذر نے تجھ سے اگر تھیلی لے لی نا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، پیارا ابو ذر، حضرت ابو ذر نے کہا بڑا سیانے جی، خود تم آزاد ہونا چاہتے ہو، مجھے غلام بنانا چاہتے ہو، اور جو علی کا غلام بن گیا وہ کسی کا غلام نہیں بنے۔ تو ہم کہتے ہیں علی کے محب بھی ہیں، پیسے کے بھی محب ہیں، گاڑی کے بھی محب ہیں، مکان کے بھی محب ہیں، پراپرٹی کے بھی محب ہیں، علی کے محب ہیں، لیکن حسد کو چھوڑ نہیں سکتے، علی کے محب ہیں، ریاکاری کو چھوڑ نہیں سکتے، علی کے محب ہیں، دکھلاوے کو چھوڑ نہیں سکتے، علی کے محب ہیں لیکن غیبت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ تضاد ہے۔ علی کو خالص محب چاہیے، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم احسان نہ جتلائیں اہل بیت پر، یہ شکر کریں کہ اہل بیت نے ہمیں قبول کر لیا ہے، ہمیں توفیق مل گئی ہے کہ ہم ان کے محب بن گئے ہیں، ان کے چاہنے والے بن گئے۔ بس پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ 7 مقام ایسے ہیں کہ جو آپ جہاں اہل بیت کی محبت آپ کے کام آئے گی، اور یہ اہل بیت کی محبت آپ تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس کو آگے بڑھائیں، یہ راستہ دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے آل و عیال کو سکھائیں۔ کس طرح سکھائیں گے؟ جب آپ کے عمل سے اہل بیت کے افکار، تعلیمات دکھائی دیں گے تو بچہ سیکھے گا، وہ خود بہت محب مان جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ضروری ہے تاکید بھی کریں اسے۔ خود مجالس میں آتے ہیں تو بچوں کو بھی لائیں، خاص طور پر جو بچے نا 10 سال سے نیچے ہیں، وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہیں، ابھی ان کو عادت ڈالیں گے مجلس میں آنے کی تو وہ سیکھیں گے
لیکن جب یہ ایج گزر جائے گی پھر اس کا آپ کے قابو نہیں آئے گا. پھر کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اہل بیت سوال کریں تو بڑا محب تھا، حسینی تھا، ہم سے محبت کرتا تھا، چاہت کا اظہار کرتا تھا، لیکن اس راستے پر بچوں کو نہیں لا سکا. بس کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، اگر نتیجہ نہ بھی ملا تو ثواب ملے گا آپ کو، لیکن کوشش کرنی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم مصطفیٰ اللهم صل على محمد وعلی